پیارے اور عزیز بھائیوں، میرے قابل احترام دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت تو ہم ہمیشہ سلامت رکھے، سرکار کے سب کے احسان کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرا بغیر کسی تمہید تو، تاکہ بہترین اور ایک اچھے انداز تو اللہ اور رسول کی گل سنائیے جہدے وچ تانوں بھی فائدہ ہو تے مینوں بھی فائدہ ہوے، ساڈی آخرت بن جائے۔ میرے پیارے بزرگوں اور پیارے دوستوں، اسلام ایک عظیم مذہب ہے۔ دنیا جتنے بھی مذاہب ہیں، جتنے بھی مذاہب ہیں، سب تو اعلیٰ مذہب، سب تو اچھا مذہب، سب تو خوبصورت مذہب مذہب اسلام۔ میرے تواڈے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ سرکار فرماتے ہیں الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ۔ سرکار فرما رہے ہیں کہ اسلام ہمیشہ بلند رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسلام ہمیشہ بلند رہے گا، غالب رہے گا، کوئی مغلوب نہیں ہوئے گا۔ میرے سرکار فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، اسلام نے سانوں پورا ایجنڈا عطا فرما دیا ہے۔ اسلام نے سانوں مکمل پورا ایجنڈا عطا فرما دیا ہے کہ اسی دنیا میں رہنا کیا ہے، حلال حرام، کفر دین، ٹھیک ہے، اور پھر روز مرہ زندگی دے وچ اسی کی کرنا ہے۔ ساڈا اسلام سانوں پوری تعلیم دے دے کہ تسی اس طریقے دا اس دنیا کے اندر رہنا ہے، حلال کھانا ہے، حرام تو قریب نہیں جانا۔ اسلام پوری تعلیم سانوں دے ہے۔ اسی طریقے نال اسلام نے سانوں ایک دسیا ہے کہ اسی جڑے رب نوں منتے آ اودی پوجا بھی اسی کرتے سانوں کرنی چاہیے۔ جڑے رب نوں اسی منتے آ اسی اودی عبادت بھی کرنی ہے، اسی اس رب نوں منتے لے، لیکن کس طرح اسی کرنا ہے، اس رب کو سجدہ کیویں کرنا ہے، رکوع کیویں کرنا ہے۔ اس حوالے نال میں انشاءاللہ تہاڈی بارگاہ دے وچ اللہ کے قرآن تے میرے مصطفیٰ کی حدیث چوں بیان کرن دی سعادت حاصل کراں گا۔ امید ہے کہ میرے بزرگ اور پیارے دوست اور پیارے بچے میری گل تسلی نال سن کے قبول کریں۔ میں مناسب سمجھا ہے تہاڈی بارگاہ دے وچ نماز کے متعلق ضروری گلاں کریے، ضروری مسائل دسیے، چونکہ اسلام دے وچ جتنی عبادات ہیں، جتنی عبادات ہیں، سب تو اہم عبادت نماز ہے۔ سب اعلیٰ تو اعلیٰ عبادت نماز ہے، اور نماز ایسی عبادت ہے، ایسا
نماز بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، حدیث قدسی وہ کہتے ہیں کہ فرمان میرے اللہ کا ہوئے اور وہ راوی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو، انہوں حدیث قدسی آتا ہے۔ اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر وضاحت موجود ہے۔ میرے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یتقرب الی بالنوافل، میرا بندہ میری امت میرے قریب نماز یعنی نوافل کے ذریعے ہے، ٹھیک ہے۔ مورخین، محدثین، علماء کرام، صلحاء اسلام نے ماشاءاللہ پوری تفسیر لکھی ہے کہ نماز کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب اختیار کرتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ میں تمہیں کچھ ایک حدیث سناتا کہ نماز سے اتنے فوائد میں انسان جو بھی نماز پڑھتا ہے وہ دی روح، وہ دا جسم، وہ دا دل، وہ دا دماغ روشن ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث سنو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ سہری گل ہے، جدو انسان ایک کلمہ پڑھنے والا بندہ، حضور کا غلام، حضور کا نوکر، نماز پڑھتا ہے، اپنے رب پر توجہ کرتا ہے، اپنے رب کی پوجا کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، میرا اللہ اپنے نور نال اس بندے کو رنگ چھڑتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کو تو قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ سبحان اللہ۔ اور درجات توجہ نال سنو، میں تو یہ کہتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وہ لوگ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور وہ لوگ جیڑے اپنے حلال رزق جو خرچ کرتے ہیں۔ مطلب ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت جل وعلا شانہ میرا مالک، میرا اللہ اس بندے کی اپنا لوگوں کی اللہ تعریف کر رہا ہے، انہاں لوگوں کی اللہ رب العزت گل کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے جڑے لوگ اللہ رب العزت دی بارگاہ دے وچ جھکدے نے، اپنا سر اور دی بارگاہ دے وچ جھکا کے تے پھر انہوں اللہ منتے ہیں۔ دوسری گل میرے اللہ نے یہ فرمائی ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، اور لوگ نے اپنے حلال رزق چوں اللہ کے نام جو خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہاں دا ذکر فرمایا کیڑے لوگ جڑے اللہ کی بارگاہ میں نماز ادا کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ اور گل ہے کہ نماز قائم کیویں کرنی ہے؟ تانوں مینوں ساڈے بزرگاں نوں کیویں پتہ چلا کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے؟ حضرت سیدنا مجدد العلم شامی رحمۃ اللہ علیہ نے گل سناتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ اس لیے ماننا، اس واسطے اللہ کو میں خدا ماننا کہ وہ میرے محمد کا خدا ہے۔
اے اللہ نے خدا اس لیے ماننا، اس واسطے ماننا وہ میرے محمد کا خدا ہے، میں تو نہیں پتا سی خدا ہے یا نہیں، میرے مصطفیٰ نے دسیا میں من چھڑے، میں تو میں پتا نہیں سی نا خدا ہے یا نہیں، میرے کچھ کر نہیں سی، میں پتا نہیں سی۔ تو اس واسطے میں تانوں دس رہا سانوں کی پتا سی نماز کس طرح پڑھنی سانوں نہیں پتا، سانوں دسیا ہے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہتے صلی اللہ علیہ، سانوں کی پتا نماز کی، سانوں کی پتا نماز کی ہے کس طرح نماز ادا کرے گی۔ پھر دوسری گل سنو، پورے قرآن کے وچ کم و بیش 700 مرتبہ اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر قرآن میں مختلف انداز میں کرتا ہے، 700 مرتبہ، کم و بیش 700 مرتبہ میں اللہ نے ذکر فرمایا مختلف انداز میں، کتنے نماز کی تعریف کی ہے، کسی جگہ تو حکم دیتا ہے نماز ادا کرو، کسی جگہ پہ انہاں لوگوں کا ذکر میرے اللہ نے فرمایا ہے تیرے لوگ نماز ادا کرتے ہیں، گل سمجھ نہیں گئی؟ اچھا اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے پورے قرآن میں کسی ایک جگہ پہ اے نہیں کسی کہ رکوع اس طرح کرنا ہے، سجدہ اس طرح کرنا ہے، قوما اس طرح کرنا ہے، اے نہیں دسیا، اے تو ملے گا کہ حدیث میں ملے گا میرے مصطفیٰ کی زبان سے ملے گا، قرآن میں چکل نہیں، قرآن میں چکل نہیں۔ مثلا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم علی صلاتهم خاشعون، ٹھیک ہے؟ اب یہاں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، دوسرے مقام پہ ایک اور مقام پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جڑے بندے نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے کے سبب تو جہنم جان گئے، تو انہوں نے پوچھا جائے گا ما سلککم، انہوں نے سوال ہوئے فی سقر، سقر ابھی جہنم ہو گئے، ما سلککم فی سقر، اور بھائی کیڑی چیز تو جہنم چلے آئی ہے، تمہارے جہنم میں جان کا سبب کی ہے، کیوں ہے وہ جواب دینے گے قالوا کہنے گے لم نکن من المصلین، اسی نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین، لفظ مسلین کی ہے، یہ مطلب ہے میرے بزرگوں اور دوستوں، وہ لوگ جنہوں نے غفلت کی ہے نماز نہیں پڑھی، جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت کی کہ انہاں لوگوں نے ذکر فرما رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اور پیارے بزرگوں اور میرے خوبصورت دوستوں، نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قرب کا وہ ذریعہ ہے جنہیں سبب نال جنہیں واسطے کے نال انسان دنیا کے وچ بھی سرخرو ہوتا ہے، تے قبر کے وچ سرخرو ہوتا ہے، تے آخرت کے وچ بھی سرخرو ہوتا ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب تو پہلا جو حساب ہونا ہے، سب تو پہلے نماز کا اللہ رب العزت حساب لے گا بندے پر، سب تو پہلے۔ اسی لوگ بڑے غافل سچی گل کر رہے ہیں، قرآن سانوں نہیں ہوتا، نماز میں قریب اسی نہیں جانتے،
جبکہ حدیث پاک ہے کہ مسجد جلدی جاؤ تو لیٹ نہ واپس آؤ۔ حکم ہے کہ بازار لیٹ جاؤ تو جلدی واپس آؤ۔ اسی لوگ کی کر رہے ہیں تو دسن کی لوڑ بھی نہیں، تسی خود ماشاءاللہ سمجھدار ہو، تو پتہ ہے کہ اسی مسلمان کس حد تک گر چکے ہیں کہ سانو اپنے رب دے دسے ہوئے احکامات کا بھی پورا نہیں کر سکتے۔ میں خود الحمدللہ ایک مذہب کا تعلق رکھنا، خود میں عالم دین ہوں، میں کالج بھی پڑھاتا ہے اپنی گل کر، کالج بھی میں پڑھاتا ہے، اسکول چ بھی پڑھاتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ جیرے کالج دے وچ تسی جاؤ یا جیرے سکول دے وچ تسی جاؤ تو تعداد اتنی زیادہ نظر آؤ گے، تو مدرسے دے وچ مساجد دے وچ تعداد نظر نہیں آئی۔ میرے دوستو، نماز ایک واحد عبادت ہے، کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہے، جو مرضی ہو۔ اسی بچے کو پڑھایا، ایم اے اسلامیات کرایا، پی ایچ ڈی کرایا، ایم فل کرایا، ڈاکٹریٹ کرایا، لاکھوں روپے کروڑوں روپے، میں اس چیز کی مخالفت نہیں کر رہے کہ تسی جناب کیوں پڑھاتے ہو، پڑھانا چاہیے، بچے پڑھے لکھے ہونے چاہیے، لیکن میرے بھائی اسی جس بچے کو بڑی شبد مت نہ پڑھا دیتے ہیں، جیرے بچے کو سے بڑی تب دور کرنا پابندی لازلہ کو پینٹ شرٹ کوٹ سب چیزیں تیاری کوئی کر کے شوز پہنا کے اسی سکول میں جا کے جناب بچے کو چھٹانے آ، میں مخالفت اس چیز کی نہیں کر رہا، میں صرف مثال دے رہا، قبر کے وچ نہ سکول کے بارے سوال ہونا ہے نہ کالج کے بارے سوال ہونا ہے۔ قبر کے وچ تمہارے کو کی پوچھا جائے گا، من رب کا بڑا رب کون ہے، ما دین کا بڑا دین کی، تواڈے پوچھا جائے گا، تواڈی نماز کے بارے پوچھا جائے گا، آیا کہ تسی نماز پڑھتے رہے ہو یا نہیں، تسی نماز ادا کیتی ہے یا کوئی نہ۔ میرے دوستو، قیامت کا دن ہوئے گا، نفس نفسی عالم ہوئے گا، کوئی کسی کا نہیں، ماں بیٹی کی نہیں، بیٹی ماں کی نہیں، باپ بیٹی کا نہیں، بیٹا باپ کا نہیں، بالکل نہیں۔ کتابیں لکھی ہے انسان دے تقریباً آدھے حصے تو زیادہ انسان پسینے دے شراب دور ہونا ہے، کسی کو ہوش نہیں ہونا، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا وہ 7 ہی لوگ ہیں، کنہیں 7 لوگ ہیں، وہ 7 خوش قسمت نے انہاں وچ ایک نمازی اللہ رب العزت کی بارگاہ دے وچ جھکن والا وہ بندہ بھی ہے جیڑا میرے اللہ کی بارگاہ دے وچ جھک کے سب مسبوق ہو کے وہ اللہ کو بھی راضی کر رہا ہے تے میرے مصطفیٰ کو بھی راضی کر رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ میرے دوستو، میرے آقا کریم
کو وہی قبر دے وچ جناب کوئی انتظامات کر چھڑے نے، کوئی سونا رکھ چھڑیا ہے، کوئی پیسے رکھ چھڑے نے، چلے یار یہ امیر ترین بندہ ہے، بڑا بندہ ہے، فرشتے جدو آن سوال کرنے تو کوئی تھوڑی ہلکی تھوڑی رعایت کر دے. کدی سنیے تسی ایک قانون قدرت ہے، کوئی مولوی فوت ہو، بادشاہ وزیر کوئی نہیں، زید عمر بکر کوئی نہیں، میرا اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ اور تمہارا امتحان ہے، اتنے سفارش نہیں چلتی، اتنے تھوڑے اعمال کا معاملہ، اتنے اعمال کا معاملہ. اور جتنا بڑا بندہ ہے، دنیا دار ہے، دیندار ہے، کوئی اسلام دنیا کے کسی بھی شعبے کا تعلق رکھتا ہے، اللہ رب العزت سب واسطے ایک ہی قبر بنائی. این ایک چھوٹی قبر بنائی، بڑی قبر بنائی ہو نہیں، اس طرح سے میں کل ایک ایسی پیارے بزرگوں، کوئی بھی کائنات بندہ ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے گل کی اور فرما رہے ہیں کہ ایک بادشاہ سی اپنی رعایا کے اندر شکار کرنے نہیں جا رہا، اس طرف پولیس، اس طرف پولیس، دائیں پولیس، بڑی سیکورٹی کے نام، بڑے کر فرد نہ جا رہے ہیں. اور یہ سواری گھوڑے کی لگام آتے شخص نے ہمیں پڑھ لیا. رکیے، کون ہے آپ؟ تو نہیں پتا میں سلطنت کا بادشاہ ہوں، تو نہیں پتا. انہوں نے کہا کہ تسی بادشاہ ہو یا کون ہو، میں اس چیز کی کوئی فکر نہیں، میں تھوڑی روح قبض کرنا ہے، میں تھوڑی روح قبض کرنا ہے. کہ یار تھوڑی دیر بیٹھ جا، مہربانی کر، میں اپنی سلطنت میں دوبارہ چلا جاؤں، اس واسطے کہ میں اپنی جگہ سے کسی اور کو بٹھا دیا، اپنی جگہ سے کسی اور بندے نال اندر انتخاب کر دیا، لوگوں نال گل کرا، اپنی اولاد کو نصیحت کرا. نبی نے بالکل ٹائم نہیں ہے، نبی چل یار اتنا دمے نو کرن دے، جتنے لوگ میرے نال سارے کے سارے لوگ نے صرف جنہاں نے گل کرنا. حضرت اسرائیل علیہ السلام ارشاد فرمایا نہیں کوئی مہلت نہیں جی بیٹھ نہیں کرتا ہے. انہوں نے روک قبض کی ہے، ایڈا بڑا بادشاہ سواری کے اوپر بیٹھا سی، تھلے آ گیا ہے، گردن ٹٹ گئی ہے. اللہ رب العزت نے دس دیتا ہے کائنات میں کوئی فقیر ہے، کوئی بادشاہ ہے، سب واسطے ایک ہی کام کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چھکے گا، آپ کے اللہ رب العزت نال بیٹھ کے گل کرے گا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آگے سر پر سجود ہوئے گا. اللہ رب العزت اس کائنات میں بھی انہوں عزت دے گا، قبر میں بھی حشر میں بھی انہوں عزت دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتل میں وہی ہے، اور اس امت میں سب کو پہلے فقیر ہے. میری بات کو سمجھ آ رہی ہے؟ شور تو نہیں کرنا، اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ. سمجھ آ رہی ہے؟ شور تو نہیں کرنا، اونچا بولیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے نبی کو پوچھا سردار سنیا اے دسو افضل الاعمال احب الى اللہ عز وجل، افضل الاعمال
چھوٹا موٹے بندے کی گل نہیں کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی گل کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود کی گل کر رہے ہیں، کاتب وحی اور اس امت کا سب تو پہلے فقیہ اعظم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک سال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے نبی کو پوچھا سونے آئے دسو کہ ایو الاعمال احب الی اللہ عز وجل، میرے آقا ہے دسو اس کائنات کے اندر کیڑا ایسا عمل ہے، کیڑا ایسا فعل ہے جیڑا بندہ کرے تو پھر اللہ کو محبوب لگے، اللہ کو پیارا لگے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، میرے مصطفیٰ نے فرمایا الصلاۃ لوقتها، الصلاۃ لوقتها۔ میرے آقا نے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود کائنات وچ سب تو اچھا عمل یہ ہے کہ انسان وقت دے اوپر نماز پڑھے، نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب بنا سکے۔ خدا کی قسم کہہ رہے ہیں، جب کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ چھپ جاتا ہے کائنات وہ بھی غلام بن جاتی ہے۔ حضرت سیدنا وہاب بن سکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہ سنیے ساڑھے اس ملتان پورے بر صغیر کے بہت بڑے پیر مرشد روحانی شخصیت شیر کے ان کے سوال ہے، ہاتھ کے اندر لاٹھی سانپ لاٹھی پڑے ہیں، لوگوں نے پوچھا حضرت جنہوں پہ بیٹھے ہو وہ بھی خطرناک ہے، جنہوں ہاتھ نے کھڑیا ہوا وہ بھی خطرناک ہے، کی وجہ ہے؟ تو میں سنو میں عہدہ ہو گیا۔ دیکھو تسی اتنے سبحان اللہ ویسے بات ہے تو بولو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ویسے میرے دوستو اسی مسلمان یہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر میں رسول اللہ کو سوال کیا یا رسول اللہ ایل اعمال احب الی الافضل، یا رسول اللہ اے تو تسی دسیا ہے سب تو اچھا عمل سب تو محبوب عمل نماز ہے اور وقت تو ریاضات ادا کی جائے، اے تو تسی دسیا ہے یا رسول اللہ ایل اعمال افضل، سونیا ہونے بھی دسو کائنات سب تو بڑا تے فضیلت والا عمل کیڑا ہے جیڑا بندہ کرے تے او تواڈے بھی قریب ہوئے تے تواڈے خدا دے بھی قریب ہو جائے۔ کتاب کا حوالہ دے رہے ہیں حدیث کی کتاب، الحمدللہ میں نے اعزاز حاصل ہے کہ میری ہر جمعہ کی تقریر بھی کی ہوئی ہوتی ہے، اسی الحمدللہ محنت کرتے ہیں، یہ فقیر الحمدللہ چوتھی کتاب کا مصنف کتنے بولو 24 کتابیں الحمدللہ فقیر مصنف ہے، الحمدللہ 24 سال میری عمر نہیں ہے، اللہ نے اتنا نوازیا ہے، توجہ فرماؤ۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ حدیث کی کتاب ہے، مصنف ابن ابی شیبہ بہت بڑے محدث نے، اس حدیث کو لوگ نقل کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں رسول اللہ کو سوال کیا
یہی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود کاتب بھائی فقیہ اعظم بہت زبردست مرد ہے میرے رسول کا بڑا زبردست صحابی ہے انہیں قرآن پہ عمل کر کے دکھایا ہے پوری کائنات میں دسیا ہے میں عبادت اللہ کی کرتا اتباع مصطفیٰ کی کرتا ایک حدیث تو ابھی واٹ از آف واسطے میں سنا رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کا جب وقت اخیر سی نا وقت اخیر حضرت عثمان غنی کا کوئی تشریف لے گئے انہوں نے اے میرے بھائی دیکھو اے میں اشرفیہ دنیا کہ اے مسلم تحفے سے قبول کرو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب سے فرمایا سرکار میں کی کروں میں کی کروں گا میں کہیں نہیں تسی خرچ کرو تہاڈی بچیاں نے وہ بھی خرچ کرانا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میرا وقت اخیر ہے میں تو اشرفیہ چاہیے ابھی وہ جو ہے نا اے اشرفیہ میں تو ضرورت نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا چلو دونوں نہیں ضرورت نا بچیاں دے چھڑو آپ نے فرمایا پوری زندگی میری بچیاں کبھی بھی دنیا کی محتاج نہیں ہوگی ڈلے ڈلے سبحان اللہ کہہ چھوڑو ہولی ہولی کہہ چھوڑو کوئی مسئلہ نہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی گل سنو اے حدیث سن کے میری ماما بچیاں نو اے دسو اج تسی کیا بچیاں نو تسی ٹک ٹاک کرتا بنا دیتا ہے کاش کہ تسی دیندار بنایا ہوگا ہیں آج فحاشی یعنی عام ہو چکی ہے ماں ہے باپ ہے کتا ہے کوئی بھی ہے موبائل آ گئے بے حیائی عام ہے جناب کیے جی وہ جناب اے لڑکی کا اے 2 لاکھ روپیہ مہینہ کما رہی ہے کی کرے گا تو اور 2 لاکھ روپیہ کی کرے گا میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت نے جس بچے نے جس عورت نے صرف کسی غیر محرم نو میں ہاتھ لایا فرمایا جہنم دے گائے دے ہاتھ پہ بیٹھے گا گل سمجھ آ رہی اسی کیا کیا بچیاں تو سکول چھڑیا کالج چھڑیا انہوں نے کی کہتا ہے نماز پڑھتے سکھائی ہے اور کالج پڑھتا ہے وہ کی کوئی ڈانس سکھ رہے ہیں کوئی گانے گا رہے ہیں اے مسلمانوں میرے رب کے دروازے پہ آ جاؤ میرے مصطفیٰ کی بات آئے آ جاؤ خدا کی قسم چک کے کہہ رہے ہیں تسی رب دے ہو جاؤ کائنات تہاڈی ہو جائے گی صحیح کہہ رہے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود کی گل سنا رہے ہیں حضرت عثمان پاک نے جب اشرفیہ دیا نا حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا میں نہیں چاہیے میں کہتی تہاڈی بچیاں زندہ رہے تسی انہاں نوں دو انہوں نے تو نا وہ خرچ کرانے کی آپ نے فرمایا ساری زندگی میری بچیاں دنیا تے کسے بندے کو ہاتھ نہیں پھیلان گیا دنیا دے کسے کو مقبر نہیں ہے نہیں حضرت عثمان حیران ہو گئے لیکن یہ ہو گئے ضرورت ہے ہر چیز کو تبھی ضرورت ہے پیسہ ہے کپڑا ہے معاملات زندگی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمان لگے عثمان غنی سنو میرے رسول نے فرمایا جیڑا بندہ مغرب تو بعد یا سحر تو پہلے سورہ واقعہ پڑھ کے سوتا ہے اللہ رب العزت پورے رزق غیب تو مدد عطا فرما دے دنیا کسی کا محتاج نہیں ہوئے گا اور دنیا کسی کا محتاج کسی کا محتاج نہیں ہوگی حضرت عثمان فرماتے ہیں میرے رسول اللہ بارگاہ میں بیٹھا سا سرکار علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ بن مسعود جی رسول نے فرمایا سورہ واقعہ پڑھیا کر میں بھی پڑھنا میری بچیاں بھی پڑھتے رہے وہ بھی پڑھتے تب تک کسی کو پیسے نہیں لین گیا میرا اللہ خود انہوں نے مدد فرما دی سبحان اللہ اے عبداللہ
پوچھا یا رسول اللہ کائنات وچ کیڑا عمل افضل جڑا اچھا بندہ کرے؟ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بندہ وقت دو کے نماز پڑھے یہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو ختم کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بڑی عجیب حدیث میں نے جب پڑھی نا یقین کرو میرے تو روٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے بڑا عجیب کیفیت آ گئی۔ یہی عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرما رہے سن، جنت میں سیر کر رہے سن کہ آپ کی ملاقات ہو گئی حضرت داؤد علیہ السلام کدھر؟ داؤد علیہ السلام اللہ نے بڑے پیارے پیغمبر اور محدثین نے لکھا ہے 12 ایسے نبی نے کتنے 12 جنہوں نے ایک خواہش کی تھی یا اللہ سانو محمد رسول اللہ کا امت ہی بنا دے، جنہوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسم پیغمبر میں بڑے بہترین اور جلالی پیغمبر میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں، بہت بڑا محل، خوبصورت محل دیکھیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا ملاقات ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کی تھی سونیا کاش کہ اللہ میں نے تہاڈا امت ہی بنا چھڑدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویسے آپس میں گل ہے کیڑی چاہیے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام فرما رہے ہیں یا رسول اللہ کاش کہ اللہ میں نے تہاڈا امت ہی بنا چھڑدا۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا ہو کہ یا رسول اللہ وہ محل میں کریو جی، فرمایا اتنا خوبصورت محل، اتنا بڑا محل، اتنا سونا محل جی۔ سرکار نے فرمایا کہتے ہیں کہ کوئی شکتی خوبصورت بھی ہے سونا بھی ہے بڑا بڑا محل ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام عرض کی ہے سونیا اے محل اس شخص واسطے جڑا تہاڈی امت دے وچوں فجر کی نماز پابندی نال پڑھے گا اللہ تعالی محل کو عطا فرمائے گا۔ کیا سمجھ آ گئی؟ موجم الکبیر کے اندر حدیث پاک موجود ہے، میرے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا جو بندہ صبح کی نماز وقت دے ادا کرتا ہے اللہ رب العزت یہ ذمہ آ جاتا ہے، ذمہ کرم۔ اب ذمہ کرم کی لوگ کہتے ہیں ذمہ کرم کا مطلب ہے یہ بندہ ہے الٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، الٹے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان جدو اللہ کی رحمت کے اندر آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے انسان تینو کوئی نقصان نہیں ہوگا کیونکہ میری رحمت کے وچ تو آ گیا۔ میری گل سمجھ آئی؟ میں تمہیں ایک گل دساں بڑی عجیب گل، میں راتی بھی پڑھ رہا سی میں نے بڑا سکون آیا۔ اسی جن بھی مسلمان ہیں نا سچی گل ہے اسی قرآن کو اسلام کو بڑے دور ہیں اور اللہ کرے اور وقت آ جائے اسی اسلام کے پہرے دار بنی ہے، ختم نبوت کے چوکیدار بنی ہے۔ اسی سچ کہہ رہے ہیں خدا کی قسم ہے اس تو بڑی کوئی اور نوکری نہیں ہے۔ میرے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کفر اور بندے کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ کیڑی شرط ہے؟ فرمایا مسلمان اور کافر کے درمیان کیڑی چیز ہے؟ کیڑی چیز ہے فرق ہے؟ نماز کا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری پہچان ہے جیسی نماز پڑھنے دنیا سے مسلمان سکتی ہے، کافر ہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ اور سنو میرے دوستو، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں جان بوجھ کے نماز چھڑ دی، انہیں نماز نہیں پڑھی، نماز چھڑ دی، فرمایا انہیں اعلانیہ کفر کیتا ہے، انہیں اعلانیہ کفر کیتا ہے۔ یاد رکھو نماز پڑھنا بہت بڑی سعادت ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں چھوٹو یار اس کی نماز پڑھنی
پڑھنی ہے جا کے کی نماز پڑھا گے تو بھائی چھٹے چھوٹے کی گل نہیں فکر کر تیرا رب تینوں نہیں بلا رہا میرا رب تینوں توفیق نہیں دے رہا خدا کی قسم دعا کیا کرو اللہ رب العزت کی انسان یہ نماز کی توفیق عطا فرماتا رہا ایک صالح خاتون گزر گئی سی ایک رستے جس طرح کہ آج بڑا بزار گھروں میں بے حیائی کا فحاشی کا بنیادی کا ایک لڑکے نے کھڑے ہوتے ہوئے انہوں اشارہ کیا بی بی بڑی سمجھدار سی انہیں کہا جی بھائی کی کہتے ہو کہا تسی میں دونوں بڑا پسند کرنا لہذا تسی میرے نال رابطہ رکھو تو تہاڈے نال رابطہ رکھنا انہیں کہا ٹھیک ہے کل کسی راستے دے اوپر تو کھلونا ہے میں تینوں جواب دوں بی بی بڑی ایک سال ایسی نماز قرآن تھی حامل سی قرآن بھی پڑھتی حدیث بھی پڑھنے والی سی اور خامد بھی بڑا اچھا سی انہیں خامد کو پوچھا ہے گل کی کیے مشورہ لیا ہے کہ ہمیں بچے نے حرکت کر لی ہے میں ذرا ان جواب دیا لگی تیری اجازت دے نال کہ تو اعتراض نہ نہیں بالکل اعتراض میں جو اعتماد کر تیرے ہوتے دوسرے دن جدو عورت گزری نا کہ بوٹا کھولتا سا انہیں پھر اشارہ کیا بی بی نے بلایا ادھر آؤ کی کہنا کہ میں ایک سوال کیا سی تسی مہربانی کرو اور جس طرح ہوگیا نے کہا بی بی نے کیا گل ہے میری ایک شرط ہے اور تو بعد میں تیری آنکھوں میں ایک شرط دوسری شرط نہیں ایک شرط 40 دن ہر نماز پابندی کے نال پڑھ اور تو بعد میں تیری تو میرا کتنے دن 40 دن یہ تو گل ہے کمال ہو گئی جناب اے تو گل ہے 40 کی میں کوئی نماز نہیں چھڑا کوئی بھی فجر تہجد فجر اشراق چاشت ظہر عصر اوابین ساری 40 دن گزر گئے اچھا ادھر جدو اس طرف عورت نے کیا نا کہ 40 دن تک تو ایک نماز بھی نہیں چھٹنی ادھر کار آ کے نا اس بی بی نے وضو کر کے اپنا سر اللہ کے بارگاہ جھکا دیتا ہے توجہ بڑی بڑی گل کر رہے ہیں بڑا بڑا نقطہ دے رہے ہیں اس بی بی نے اپنا سر اللہ کی بارگاہ جھکا دیتا ہے اور عرض کی ہے مولا وہ بچہ میرے کو غلط نیت نہ آیا ہے میں تیری بارگاہ لے کے آئی ہوں اور تو جان تیرا کام جان اور تو جان تیرا کام جانے اس جگہ پر تمہیں لے آئی ہوں خیر 40 دن بعد ملاقات کا اشتیاق ہوا لڑکا آ گیا جہاں اس کی نظریں یہاں تھی اس کی اپنی نظروں کے وچ بے حیائی کا عنصر تھا لیکن الحمدللہ ادھر سر چھکیا ہوا تھا میں سن رہے ہو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر فرمایا نماز تسی پڑھتے رہو یہ نماز تانوں بے حیائی سے دور کر دے گی حیا تہاڈے اندر آ جائے گی وہ بچہ نے ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا ہے وہ کہنے لگا اے میری ماں میری بہن میری بہن میرے معاف کر دے جس رستے تم میرے لا چھڑیا ہے نا میں
کچھ اور تو نہیں ملا، وہ لوٹا چک لیا۔ بی بی نے آواز دیتی، انہیں کیا اور بھائی صرف لوٹا چکتے جا رہے ہیں، اور بھی رابعہ مسجد کرو کہ میرے خلاف ہے، صرف لوٹا نہ لے کے جا، کوئی اور چیز بھی لے کے جا۔ چور رکھی ہے بی بی کی لے کے جاؤ، فرمایا جاؤ پھر وضو کر، مصلی بچھایا، فرمایا اللہ نے بات ہے تو نفل پڑھ کے نہیں جا۔ ادھر بی بی نے انہوں ادھر لا چھڑیا ہے، اور خود بی بی کہنے لگی میرے اللہ اور کی کرنا ہے سی، جو کچھ بھی کرنا ہے سی، میں اور تیری بات ہے چھڑیا، تو جان ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے دعائیں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اس مسجد میں قیامت تک آباد رکھے۔ میرے بھائی تقریر ختم، اپنے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو، اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کرو، اپنے بچوں کے اندر عشق مصطفیٰ کٹ کٹ کے پھاڑنے ہو۔ خدا کی قسم ہے اے دنیا ختم ہو جائے گی تو نہ ختم نہیں ہوگی، سچی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری قبول فرمائے۔